نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قصص الانبیاء کے عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ جاری ہوا، بات پہنچی تھی حضرت داؤد علیہ السلام تک. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے عظیم المرتبت جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی اور رسول ہے. اللہ پاک نے بڑے کمال کے معجزات عطا فرمائے، جسے قرآن مجید نے مختلف الفاظ میں بیان فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو آواز کا بھی معجزہ نصیب ہوا. اسی طرح لوہے کا ہاتھ میں آ کر موم بن جانا، یہ معجزہ بھی نصیب ہوا. اور اس کے علاوہ بیٹے کی صورت میں اللہ پاک نے اتنا کامل بیٹا نصیب فرمایا کہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، قرآن کریم نے ان الفاظوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست، عقل اور ذہانت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی سی عمر سے ہی بہت کمال کی فہم و فراست عطا فرمائی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا اس سے زیادہ کامیاب نظر آئے، الا یہ کہ اگر اپنی ہی اولاد باپ سے بھی زیادہ قابل بن جائے تو بجائے باپ کے جیلس ہونے کے، اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہونے کے، ایک فخر اور ایک بڑی ہی شان و شوکت والی اور فخر والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میری اولاد اس قابل ہے کہ یہ مجھ سے بھی کمالات میں آگے ہے. تو یہ بھی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایسا ذہین و فتین بیٹا عطا فرمایا. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. گزشتہ درس میں عرض کیا کہ جب اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو مختلف حالات آپ کے سامنے آئے. ایک معاملہ آپ کے دور میں یہ بھی پیش آیا کہ ایک تو وہ جھگڑا تھا جس کا گزشتہ ہفتے عرض کیا، بتایا، جس کے بارے میں کہ دو انسان، اگرچہ وہ فرشتے تھے انسانی روپ میں، آپ کے گھر کے اندر موجود اور پھر وہ جھگڑ رہے ہیں. آپ نے ان کے درمیان جو فیصلہ تھا اس سے یہ بات کو اخذ کیا، اشارتاً آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے اپنی نفلی عبادت کو جو اہم سمجھ رکھا ہے اور لوگوں کا آنا، لوگوں کا پریشانی کے عالم میں اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آنا، اس کو آپ اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ آپ کا ایک غلط طریقہ ہے. یہ اللہ کو آپ کی ادا پسند نہیں ہے.
تو اس کی طرف جب اشارہ ہوا تو پھر آپ سجدے میں گر پڑے، آپ نے توبہ بھی کی، آپ نے اس خطا پر اللہ کے حضور سجدہ ریزی بھی کی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا زمین میں، کس لیے؟ فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، یہ آپ کو آپ کا رب ذمہ داری عطا فرما رہا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد ایک کیس آپ کے پاس آیا کہ دو شخص آپ کے پاس آئے کہ جی اس شخص نے میرا انگور کا باغ اجاڑ دیا، اس کی بکریاں تھی، ریوڑ بڑا تھا، اور اس کی بکریوں نے میرے باغ میں گھس کر انگوروں کا حشر نشر کر دیا، سارے باغ کا ایک حصہ تہس نہس کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بکریوں کا ایک ریوڑ کا کچھ حصہ، درجنوں کے حساب سے اگر بکریاں ریوڑ کی اس کے اندر گھس گئی ہوں گی تو کچھ تو کھا پی کر بھی خراب کر دیا، اور کچھ چلنے پھرنے کی وجہ سے بھی باغ کا نقصان ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ تو مدعا علیہ نے اقرار کیا اس بات کا کہ جی ہاں بات تو اس کی درست ہے، میری کمزوری اور میری غفلت کی وجہ سے بکریوں کا ریوڑ میں چرا رہا تھا، اس کا کچھ حصہ بکریوں کا اس کے باغ کی طرف چلا گیا، مجھے علم نہ ہو سکا بروقت، اور یہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اس سے معلوم کیا کہ آپ کا اندازاً کتنا نقصان ہوا۔ اس نے بالفرض بتایا کہ بھئی 50,000 کا میرا نقصان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ریوڑ میں سے اتنی بکریاں 50,000 کی مالیت کی، وہ آپ اس کی لے لو۔ آپ اس پر راضی ہو تو بکری والا بھی راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی جو آپ کا فیصلہ، کہ اس کا اتنا جب نقصان ہوا ہے تو میری 50,000 کی بکریاں اس کو دے دی جائیں، میں راضی ہوں اس بات پر۔ مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا علیہ نے قبول بھی کیا، اور جو فیصلہ ہوا وہ دونوں نے قبول کر لیا۔ جب یہ جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 9 عمری کی عمر میں تھے، چھوٹی عمر تھی۔ آپ نے انہیں بلایا کہ کیا بات تھی، کس لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ بھئی ایسے ایسے ہمارے باغ کے اندر اس کی بکریاں گھس گئی اور اس نے یہ نقصان کر دیا۔ ساری بات سننے کے بعد داؤد علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے کہ ابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل حق اور درست ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو قبول بھی ہے، اور اس کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی بھی ہے، لیکن اگر اسی فیصلے کو ایک دوسرے طریقے سے کیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ کیسا رہے گا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے 50,000 کا، آپ نے اسے جو بکریاں دی ہیں وہ بکریاں اس کے پاس رہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جی بکریاں آپ کے پاس رہیں گی، بکریوں سے نفع اٹھانا یہ آپ کا کام ہے، آپ اس سے نفع حاصل کرو، دودھ وغیرہ ہے، اس کی افزائش نسل ہے، جو بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بکریوں سے فائدہ آپ اٹھائیں۔ اور اس سے یہ فرمایا کہ آپ باغ کے اندر محنت کریں گے۔ ایک تو آپ کی سزا بھی ہے کہ آپ نے جو غفلت دکھائی، لاپرواہی دکھائی، اس کا جرمانہ اور سزا یہ ہے کہ آپ محنت کرو اس باغ کے اندر، اور اس باغ کو جب آپ تیار کر لو گے تو یہ بکریاں آپ کو واپس مل جائیں گی، اور باغ والے کو اس کا باغ صحیح حالت میں دوبارہ مل جائے گا۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، دونوں کو نقصان نہیں ہوگا، نہ آپ کے ریوڑ میں کمی ہوگی، آپ کی بکریاں ختم ہوں گی، اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان ہوگا کہ اس کو اس کا باغ تیار مل جائے گا۔ اور جب تک باغ تیار ہوتا ہے
وہ بکریوں کے دودھ سے اس کی نسل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ کو بہت پسند آیا یہ فیصلہ، اور آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اور اسی کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے خصوصی فہم و فراست عطا کیا سلیمان علیہ السلام کو۔ اور یہ نبوت سے پہلے کے حالات ہیں، یہ نبوت سے پہلے اللہ پاک نے فہم و فراست میں آپ کو کمال اور ملکہ عطا فرمایا۔ اسی طرح کتابوں میں صحیح روایات میں ایک واقعہ اور آتا ہے کہ قافلے کے اندر جنگل کے سفر میں دو خاتون موجود تھیں، دونوں حاملہ تھیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں کو وضع حمل ہوا، دونوں کو اولاد نصیب ہوئی، دونوں کے بیٹے ہوئے۔ اب اسی سفر کے دوران چند دنوں کے وہ بچے تھے، ایک خاتون کے بچے کو کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا۔ اب بھیڑیا سمجھ لیں، کوئی بھی درندہ، جنگل کا کوئی بھی موذی جانور اس چھوٹے بچے کو جو چند دن کا تھا اسے لے کے وہ فرار ہو گیا۔ اب جب اس خاتون نے دیکھا کہ میرا بچہ غائب ہے اور دوسرا بچہ بھی قریب میں ہی موجود تھا، اب اس نے شور مچایا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا بچہ تو یہ ہے، دوسری عورت کا بچہ وہ درندہ لے گیا۔ اب جو دوسری عورت تھی اس نے یہ چیخ و پکار سنی، جب وہ آئی تو اسے ماجرا معلوم ہوا تو اس نے کہا نہیں جی بیٹا تو یہ ہے میرا۔ اب جب دونوں کو جھگڑا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ بھی پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں۔ جب آپ کے دربار میں یہ معاملہ آیا تو آپ نے دونوں کی باتیں سنی۔ اب یہ ایک قدرتی امر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ بولنے میں کمال رکھتے ہیں اور بعض لوگ سادہ مزاج، سادہ طبیعت، بولنے میں ماہر نہیں ہوتے۔ تو یہ جو خاتون تھی جس نے دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا تھا، یوں سمجھے کہ بڑی خاتون جو تھی اس نے جو دعویٰ کیا کہ میرا بچہ یہ ہے، اور جو اصل ماں تھی چھوٹی خاتون جو تھی، اب یہ بڑی جو خاتون تھی نا یہ بولنے میں تیز تھی، اس نے اس طریقے سے اپنی بات رکھی، دلائل اس کے مضبوط نظر آنے لگے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس عورت کے حق میں، بڑی عورت کے حق میں کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے چہرے پہ خوشی کی کیفیت ہے، اور جو اصل ماں ہے چھوٹی خاتون جو ہے اس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے نا انصافی ہو گئی، فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو سکا، وہ روتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ موجود تھے باہر اس دربار کے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کھیل میں مصروف تھے اپنے کچھ ہمجولی ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جا رہی ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں، ایک عورت رو رہی ہے، تو آپ نے انہیں اپنے قریب بلوایا۔ جب وہ دونوں آئیں، انہوں نے اپنی اپنی بات سامنے رکھی، تو آپ نے کہا جی اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ دونوں کو سامنے کھڑا کیا، اور اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سامنے والے کی بات کو سن کر فیصلہ کر دینا یہ داؤد علیہ السلام کی کوئی خطا یا غلطی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کبھی کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ زبان کا استعمال کرے، کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے، بولنے میں بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی نہ کرے تم میں سے کہ وہ میرے سامنے کوئی بات ایسی آئے جو ہو بھی نہ، لیکن وہ اپنی باتوں سے، چرب زبانی سے، دلائل سے اسے درست کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا بیٹھے اور میں فیصلہ بھی دے دوں۔ ایسا کوئی نہ کرے تم میں سے، کیونکہ اگر یہاں دنیا میں فیصلہ ہو بھی جائے
تو اللہ سب جانتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ جب فیصلہ فرمائے گا تو پھر حقیقت آشکار ہو ہی جائے گی. جیسے ہمارے استاد ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جھوٹی گواہیاں جو اکثر لوگ کورٹوں میں آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سا فیشن بن گیا کہ پیسہ لے کر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں پر اعتبار بھی نہیں ہوتا لیکن مجبوری کے اندر بک بھی کرنا پڑتا ہے. تو اب ایک شخص کو کسی نے بک کر لیا کہ جی میرا یہ مقدمہ ہے, آپ بولنے میں بڑے ماہر ہو تو میرے حق میں جھوٹی گواہی آپ دے دو, 1000 روپے میں آپ کو دے دوں گا. اس نے دیکھا کہ ہاں جی 1000 روپے مل رہے ہیں, بڑی رقم ہے, وہ بھی تیار ہو گیا. خوف خدا تو دل میں ہے نہیں, لیکن وہ اپنے اس ہنر کو حرام آمدنی کا ذریعہ بنا بیٹھا. اب جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو دل دونوں کے مطمئن نہیں ہوتے. اب اس کو یہ کھٹکا لگا ہوا کہ پیسے ابھی دے دوں تو گواہی پتہ نہیں میرے حق میں دیتا ہے یا نہیں دیتا, کیونکہ جھوٹا تو ویسے ہی ہے. اور ادھر وہ کشمکش کا شکار کہ اگر میں نے گواہی دے دی اور اس نے بعد میں پیسے نہیں دیے تو میرا کیا بنے گا. بہرحال ضد بحث کے بعد معاملہ یہ طے ہوا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا, جیسے ہی تو عدالت میں قاضی کے سامنے گواہی دے گا میں تجھے فوراً رقم دے دوں گا. یہ راضی ہو گئے. اب جب اس نے گواہی دی کہ ہاں جی یہ معاملہ ایسا تھا, میں بھی موجود, میں نے دیکھا, یہ تھا وہ تھا, اب بات اس کے حق میں آ گئی. اب جب قاضی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تو یہ شخص جو لایا تھا گواہ کو یہ مطمئن ہو گیا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو ہی جائے گا. اب اس کی گواہی تو ہو چکی تو میں اسے پیسے کیا کروں گا دے کر. اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا, وہ اس کو اشارہ کرتا ہے پیسوں کے لیے اور یہ اسے ٹال رہا ہے. اب اس کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ 1000 روپے گئے اور گواہی میں دے چکا ہوں, لیکن چونکہ بولنے کا فن جانتا تھا, ماہر تھا اپنے کام کا. کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد جب قاضی نے پوچھا ہاں جی تو تم نے جو اب تک بات بتائی اس کے علاوہ تو تمہیں اور کچھ نہیں کہنا. اس نے کہا جی نہیں, جو کچھ مجھے اس نے سکھایا تھا وہ سارا میں بتا چکا ہوں. اب قاضی نے جب یہ جملہ سنا, بولے سکھایا تھا مطلب؟ بولے جی یہ مجھے سکھا کر لایا تھا کہ قاضی کے سامنے یہ کہنا ہے, میں حقیقت سے واقف نہیں. تو 2 لفظوں کے اندر معاملہ جو اس کے حق میں جا رہا تھا وہ یکدم بدل گیا معاملہ. تو اس کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, اپنی بولنے کی قوت گویائی کی مہارت کی بنا پر ناجائز اپنے حق میں فیصلہ نہ کروائے. اب ادھر بھی یہی ہوا کہ اس بڑی خاتون نے اپنی بولنے کی صلاحیت کا فائدہ اٹھایا اور بیٹا اپنے حق میں قبول کروا لیا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ نے جلاد کو بلوایا. بولا جی میں فیصلہ کرتا ہوں, اس بچے کو یہاں لٹا دو اور ایک نشان لگا دو اور بالکل بیچ سینٹر میں نشان ڈال دو. میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہوا کہ ایک ہنستی ہوئی جا رہی ہے, ایک روتی ہوئی جا رہی ہے, ایک کو پورا بیٹا مل گیا, ایک کو کچھ بھی نہ ملا. تو میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ بچے کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں, آدھا ایک لے جائے آدھا دوسری لے جائے. تو تمہیں میرا فیصلہ منظور؟ تو بڑی جو خاتون تھی نا اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی, جیسا آپ کو بہتر لگے, میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. لیکن جو چھوٹی خاتون تھی, جو اصل ماں تھی نا, وہ ایک دم تڑپ کے کہنے لگی نہیں حضرت یہ بیٹا اسی عورت کا ہے, بیٹا آپ اس کو دے دیں, یہ اسی عورت کا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹا اصل اسی عورت کا ہے, کیونکہ کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد کو ذبح کیا جائے یا میری اولاد کا قتل کیا جائے. پھر آپ نے غصے سے فرمایا کہ تو اس کی ماں نہیں ہو سکتی, کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی, یہی اس کی اصل ماں ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ کیسے بھی ہے کم از کم میرا بیٹا, میری اولاد زندہ تو رہے گا, اگرچہ میرے پاس نہ پلے دوسرے کے پاس پلے گا, کہیں نہ کہیں نظر تو آئے گا, دل کو اطمینان
اور سکون تو رہے گا. تو چنانچہ یہ معاملہ بھی جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جی آپ نے جو فیصلہ کیا تھا باہر، سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ اس طریقے سے نمٹایا ہے، تو بھی آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی. بہرحال یہ نیک صالح اور ذہین و فتین اولاد یہ بھی آپ کا ایک خاصہ تھا. اللہ نے آپ کو اتنا عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا. اور پھر داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. ان آیات مبارکہ میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ داؤد علیہ السلام کے وارث ہونے کا جو قرآن یہاں ذکر فرماتا ہے اس سے مراد سلطنت کا وارث نہیں ہے، علم کا وارث مراد ہے، نبوت کا وارث مراد ہے. کیونکہ بیٹے تو اور بھی بہت سارے تھے. داؤد علیہ السلام کی اگر حکومت اور سلطنت مراد لیں کہ باپ کے بعد بیٹا وارث بنا، تو پھر اکیلا بیٹا تو وارث نہیں ہو سکتا دولت کا، سارے بیٹے وارث ہوں گے. بعض روایات کے مطابق جب آپ کا دنیا سے پردہ ہوا ہے داؤد علیہ السلام کا، اس وقت آپ کے 19 بیٹے تقریباً موجود تھے. یہاں صرف ایک کا حوالہ آنا، ایک کا نام ذکر ہونا، یہ اس بات کو بھی سمجھاتا ہے، بتاتا ہے یہاں دولت کی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں تمام بیٹوں میں صرف سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آگے چل کر بعد میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اس معنی میں کہ آپ بھی نبی اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا بھی وارث ہو کر وہ بھی نبی بنا. جس طرح نبوت میں آپ شریک، آپ کے بعد آپ کی وراثت میں آپ کا بیٹا بھی نبوت کا حقدار بنا. تو یہاں وارث سے مراد نبوت کا علم، نبوت کی میراث مراد ہے، دولت میں وارث ہونا مراد نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو آگے چل کر نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اللہ نے آپ کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ جو داؤد علیہ السلام کو خوبیاں کمالات حاصل نہیں تھے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. علمنا منطق الطیر، کہ آپ کو زبان کو اوپر عبور دیا گیا، تمام جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی زبانوں پر عبور، وہ بولیاں آپ کو سکھائی گئی. علمنا، ہم نے علم دیا، منطق الطیر، پرندوں کی زبانوں کا بھی اور دوسرے حشرات الارض اور جانوروں کا بھی، ذی ارواح کا بھی، یعنی کہ ان کی زبانوں کو سمجھنا، جنات کے اوپر آپ کو تصرف کا حاصل ہونا. حالانکہ بڑی ہی سرکش قوم ہے، لیکن یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. اتنی سرکش قوم، اس کے باوجود اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قابو اور کنٹرول عطا فرمایا، ان کو آپ کا ماتحت بنایا، اور پھر اللہ نے آپ کو ایک عظیم الشان تخت عطا فرمایا کہ اس تخت کے متعلق قرآن کریم کے اندر غدوها شہر ورواحها شہر، کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا تخت عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اس تخت پر سوار ہوتے اور آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے، اگر آپ صبح نکلے ہیں تو دوپہر تک یا شام تک یوں سمجھیں اس تخت پر اتنا سفر آپ طے کر لیتے جتنا سواری پر یا عام حالات میں 1 مہینے میں سفر طے ہوتا تھا، اتنا آپ صبح سے لے کر شام تک یہ سفر طے فرما لیتے تھے. کیونکہ ہواؤں پر بھی آپ کو عبور، دوسری چیزوں پر بھی اللہ نے آپ کو عبور عطا فرمایا. ورواحها شہر، اور اگر شام میں کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو بھی 1 مہینے کا سفر آپ 1 شام میں طے فرما لیتے. یہ بھی کمالات، معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ خاصہ نصیب نہیں ہوا. اور اسی طرح جانوروں کی، اور اسی طرح حشرات الارض، جس طرح کے
وہ مشہور واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب نکلنے لگے تو ایک چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے خطاب کیا، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ تو آپ کو یہ آواز سنائی گئی، آپ نے یہ آواز سنی اور آپ نے سمجھی، تو پھر آپ کو یہ بڑی ادا محبوب بھی ہوئی، اور اللہ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس چیونٹی کے نام پر سورہ نمل بھی اللہ نے ایک مقرر فرما کر اتار دی، نازل فرما دی۔ تو یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ تخت کے متعلق بعض روایات میں مختلف قسم کی باتیں آئی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کا وہ تخت شاہی اتنا عظیم تھا، اتنی خوبیوں کا حامل تھا کہ اس کے نیچے 2 شیر ہر وقت موجود رہا کرتے تھے، کہ اس کی جو رفتار ہے، اب آپ اس کو ما فوق الفطرت شیر سمجھ لیں، عام شیروں سے ہٹ کر، کہ ان کا خد و خال، جسم وغیرہ ہو سکتا ہے عام شیروں کی طرح ہو، لیکن اللہ نے اسپیشل انہیں تخت کے لیے پیدا فرمایا ہو اور ان کو ایک عظیم رفتار کا مالک بنایا ہو۔ جیسے براق کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں انسان کی نظر پہنچ سکتی ہو وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ حالانکہ وہ براق بھی ایک خچر سے کچھ چھوٹا کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں، اس قسم کی اس کی تعریف آتی ہے کتابوں میں کہ وہ اس قسم کا جانور تھا، لیکن اتنی تیز رفتار، دنیا میں سب سے تیز رفتار کا جانور ہمارے زمانے میں چیتا کہلاتا ہے، یا شیر لے لیں آپ، جو بھی جانور ہے تیز رفتار، لیکن اتنی رفتار ان کی بھی نہیں ہو سکتی، خچر کی تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن وہ دکھنے میں بے شک خچر جیسا ہو یا گھوڑے جیسا ہو براق، لیکن وہ اللہ نے ایک خاص مخصوص قسم کا جانور پیدا فرمایا اپنے حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے تخت کے لیے بھی 2 شیر اسپیشلی اللہ نے پیدا فرمائے ہوں۔ بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ تخت کے نیچے 2 شیر ہر وقت موجود رہا کرتے، اور تخت کے اوپر 2 بڑے بڑے عقاب وہ موجود رہا کرتے جو اس تخت کو اٹھانے کے بھی کام آتے اور تخت پر بیٹھنے والوں پر سایہ کرنے کے بھی کام آتے۔ اب جب پروں کا سایہ ہوتا ہوگا تو ان عقابوں کو بھی ہم عام عقابوں پر قیاس نہیں کر سکتے، ان کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو جو علم پہنچا ہم اس پر یقین رکھنے کے، ایمان لانے کے پابند ہیں۔ ہمارا کام تو آمنا و صدقنا ہے کہ میرے محبوب کے ذریعے ہم تک جو تعلیمات، جو پیغامات پہنچے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ پھر ان چیزوں کی حقیقت دل میں آئے نہ آئے، ذہن میں آئے نہ آئے، یہ ہمارا سر کا درد نہیں ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ ہمیں تو اتباع دکھانی ہے، ہمیں تو اتباع دکھانی ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو یہ عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی، تو اس کے بعد آپ کی سلطنت کے سامنے پھر ملکہ بلقیس کا جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا، ہدہد کا جو واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا، یا اللہ اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان آیات مبارکہ کے ذریعے، ان واقعات احادیث کے ذریعے ہمارے ایمان کو پختگی اور مضبوطی نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں ایمان کی کامل ترقی اور کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال صالحہ میں ہمیں ترقی عطا فرما. یا اللہ اعمال بد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ڈائمنڈ اجتماع ہونے والا ہے, یا اللہ اس اجتماع کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ جو جانے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو وہاں جا رہے ہیں یا اللہ جو پہنچ چکے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اجتماع کی اس جگہ کی اکابرین کی بزرگان دین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ اہل فلسطین کے حق میں یا اللہ شان و شوکت کو بحال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين برحمتك يا